کر لو. ہمارے پڑوس میں ایک سمرول بھائی ہیں, کینسر کر کے آج انتقال کر گئے, ان کے لیے بھی دعا کریں. اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام لا اله الا انت الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا وسندنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. یا اللہ کریم بابا, تو جانتا ہے کہ ہم کتنے نالائق, کتنے گنہگار ہیں. رات دن تیری نافرمانی میں ہم نے گزار دی. یہ کریم آقا بہت بڑے گستاخ ہیں, بہت بڑے گنہگار ہیں, قصوروار ہیں. پوری زندگی تیری نافرمانی میں, تیری معصیت میں لت پت رہی ہے. اے اللہ اے کریم آقا ہم توبہ کرتے ہیں. اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں, پکی سچی توبہ کرتے ہیں. تو معاف فرما, معاف فرما دے. معافی کا کہ طلبگار ہے, تیرے در پہ حاضر ہے. اے اللہ تو معاف فرما دے, تو معاف فرما دے آقا, تو معاف فرما دے. اے اللہ اے کریم آقا, کوئی ماں اپنے بچے سے ناراض ہو کر کے بچے کو گھر سے باہر کر دیتی ہے. بچہ چوکھٹ پر آ کر سر رکھ کر کے امی 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 کہتا ہے, امی امی کہتا ہے. ماں کو رحم آ جاتا ہے. رات کی تاریکی میں ماں اپنے بچوں کو گلے سے لگاتی ہے, پیار کرتی ہے. ہم گندے ہیں, ہماری زندگی گندی ہے. سر کے بال سے پیر کے ناخن تک لت پت ہے. پاخانہ میں ڈوبے ہوئے گندے ہیں. ہم تیرے دربار کے لائق نہیں ہیں. اے اللہ ہمیں پاک صاف کر کے اپنے دل سے لگا لے, اپنا بنا لے, دل سے لگا لے, اپنا بنا لے, اپنا بنا لے. دربار میں بلا لے, دل سے لگا لے, اپنا بنا لے, محبوب بنا لے. کریم آقا مہربان, کریم آقا ہمیں گناہ سے بالکل پاک صاف فرما دے, ستھرا کر دے, منقع کر دے. ہمارے دل و دماغ کو, آنکھوں کو, کانوں کو, دماغوں کو, ہاتھوں کو, پیروں کو, پیٹوں کو, پیروں کو, سارے جسم کو نور سے منور فرما دے. گناہوں کی نوست کو, گندگی کو ختم فرما کر, دھل کر صاف ستھرا منقع کر کے ہمارے پورے جسم کو نور سے منور فرما دے. نورانی بنا دے, اپنے سے لگا لے, دل سے لگا لے, اپنا بنا لے. کریم آقا, کریم آقا معاف فرما. جتنے بھی اعمال ہم نے کیے ہیں ٹوٹے پھوٹے کیے ہیں, بغیر دل کے نمازیں پڑھی ہیں, بغیر دل کے ذکر و اذکار کیے ہیں, تلاوت کیے ہیں, تسبیحات کیے ہیں, سب کھوٹے ہیں, ناقص ہیں, کمزور ہیں. کوئی بھی روحانیت اس میں نہیں ہے. لیکن تیری
شان قدرت سے سوال ہے کہ ان تمام اعمال کو قبول فرما لے، تمام اعمال کو اپنے دربار میں قبول فرما لے۔ اے اللہ قبول فرما لے، اپنے رضا والے اعمال کی توفیق عطا فرما دے، اپنے ناراض ہونے والے اعمال سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اے کریم آقا، ہم نے یہ حدیث پڑھی ہے ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، موطا مالک اور بخاری، مسلم، ابو داؤد اور جتنی بھی حدیث کی کتابیں پڑھائی ہیں، اے اللہ ان سب کتابوں کے پڑھنے کی جو شان اور جو اس کا احترام اور جو آداب اور جو اصول اور جو نزاکتیں ہونی چاہیے، ہم نے اس کی پرواہ نہیں کی ہے، ہم نے بہت بے احترامی کی ہے، ناغہ کیا ہے، بے توجہی کی ہے، بغیر غسل کے کبھی بغیر وضو کے کبھی بغیر دھیان کے پڑھی ہے۔ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ہماری زندگی کو اجاڑ دینے والی ہے، اس کی نوست سے ہم زندگی میں برباد ہو جانے والے ہیں۔ اے کریم آقا، حدیث کی نوست سے ہماری زندگی اور آخرت برباد ہو سکتی ہے۔ معافی چاہتے ہیں، معاف کر دیں ہماری کوتاہیوں کو، بے ادبی کو، بے اصولی کو، حدیث کی بے احترامی کو معاف فرما دے، معاف فرما دے۔ تیرے دربار کے مجرم ہیں، ہم تیرے دربار میں جرم لے کر حاضر ہوئے ہیں، ہم اقراری مجرم ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں، کریم آقا تو ستار ہے، تو غفار ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تیرے علاوہ کہاں جائیں گے، تیرے در کو چھوڑ کر کہاں جا سکتے ہیں؟ ہم نے گستاخی کی ہے، لیکن تو بڑا رحمان ہے، بڑا غفار ہے، معاف فرما دے آقا، معاف فرما دے۔ اے اللہ ہماری بے اصولی کو معاف فرما دے، ہماری بے اصولی کو معاف فرما دے، اور حدیث کے انوار، قرآن کے انوار، دینی علوم کے انوار ہمارے سینے میں بھر دے، اور اس حدیث کی اے اللہ برکت سے ہمیں دین کی خدمات میں لگائے رکھ۔ اے اللہ بچوں کو ڈانٹنے پیٹنے اور ان کی تنبیہ کے لیے ہم نے جو کچھ بھی اس سے پہلے چاہے جو جملے بددعائیہ کے طور پر نکل گئے ہو، اے اللہ ان سب کو معاف فرما دے، ان سب بچوں کو زندگی میں آباد فرما دے، اے اللہ ان کو دین کی خدمات کے لیے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمیں اور ان بچوں کو سب کو مرتے دم تک، مرتی دم تک حدیث پاک، قرآن پاک اور دینی خدمات کی سہولتیں، مواقع عطا فرما دے، پوری زندگی مرتے دم تک تیرے حدیث کی، تیرے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ تیرے حدیث پاک کی خدمت کرتے کرتے زندہ رہے اور خدمت کرتے کرتے دنیا سے جائے، اس کے فیصلے فرما دے، اس کے فیصلے فرما دے۔ قال اللہ تعالی رسول زمان سے نکل رہے ہو اور ہماری روح دنیا سے نکل رہی ہو، اے اللہ اس کے فیصلے فرما دے۔ ہمارے گناہ، ہماری بے اصولیاں تو اس قابل ہے کہ ہم دین سے محروم کر دیے جائیں، حدیث پاک کی خدمات سے محروم کر دیے جائیں، لیکن اے اللہ ہم معافی چاہتے ہیں، اے اللہ معافی چاہتے ہیں، شیطانی بہکاوے سے ہماری حفاظت فرما دے، حدیث پاک کی خدمات پر دل جمی کے ساتھ پوری زندگی لگانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ حضرت امام ترمذی کی، ان کے محشی کی، ان کے شراح کی، اور جتنے جو حضرات جن سے ہم نے پڑھنے پڑھانے میں حدیث پاک کے سلسلے میں مدد حاصل کی ہے، وہ دنیا سے گزر چکے ہیں، ان کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے، ان کے قبر کو نور سے منور فرما
دے، اے اللہ کروٹ کروڑ راحت نصیب فرما دے۔ کتنی محنتوں سے انہوں نے حدیث کو جمع کیا ہے، اے اللہ وال وال مغفرت فرما، ہم سبوں کی طرف سے انہیں اے اللہ اجر جزیل عطا فرما۔ ہم جس استاد سے مولانا عاقب صاحب سے پڑھے انہیں صحت عافیت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرما۔ اے اللہ جو ہے اس حدیث کے پڑھنے والے جن بچوں نے عبارتیں پڑھی ہے، تکرار کرایا ہے، مطالعہ کیا ہے، پابندی کی ہے، اے اللہ ان سب کو اور ان سارے بچوں کو اور ان کے گھر کے، ان کے جان کی، مال کی، مان کی، عزت آبرو کی، خیش و خاری کی، رشتہ دار کی، کاروبار کی، جائیداد کی، کھیت کھلیان کی، دکان کی، ساری چیز کی حفاظت فرما کر ان سب میں برکت نصیب فرما دے۔ ان کے جو رشتہ دار گزر چکے ان کی مغفرت فرما دے۔ مظاہر اس کا سبب بنا ہے، ان کے بانیوں سے لے کر اب تک جتنے بھی مشائخ، اساتذہ، ملازمین، منتظمین، دربان، مرتبہ اور جو بھی جس لائن سے جو ہے مدد کر کے اس دنیا سے گئے ہیں ان سب کی مغفرت فرما دے، ان سب کے درجات کو بلند فرما دے۔ اس وقت جو زندہ حضرت مولانا محمد سعیدی صاحب، مولانا اسلام الحق صاحب، مولانا نعیم صاحب، مفتی عبدالحسین صاحب، مولانا یعقوب صاحب اور مفتی ابوالکلام صاحب، مفتی علی حسن صاحب، مفتی راشد صاحب اور جو ہے مفتی مظفر صاحب، مفتی ناصر صاحب، مفتی راشد صاحب اور ان کے علاوہ مولانا احمد سعیدی صاحب اور جتنے بھی کتب خانہ کے، مطبخ کے، دفتر کے، مدرسے کے دربان جتنے بھی ہیں، جتنے ملازمین ہیں، منتظمین ہیں، محسنین ہیں، معاونین ہیں، چندہ دہندگان ہیں، اے اللہ ان سب کو ان کی سائے اے اللہ صحت عافیت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرما دے۔ یہ عبدالماجد صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ٹانگ میں درد ہے، اے اللہ ان کو صحت عافیت نصیب فرما دے۔ اے اللہ ان کے گھر میں جو پریشان ہیں ان کے والدین وغیرہ، اے اللہ ان سب کو صحت عافیت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرما دے۔ جو لوگ گزر چکے ان کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ جتنے ہمارے اکابر دنیا سے گزر چکے ان سب کی مغفرت فرما، جتنے بحیات ان کا سایہ دیر امت مسلمہ پر خاندان فرما، ہمارے والدین کی، ہمارے بھائی بہنوں کی، خاندان، سسرال، ننیال، ددیال جتنے بھی تعلق والے ہیں، مولانا عبدالرحیم مطالعہ، مولانا یوسف مطالعہ، حضرت مفتی مظفر حسین صاحب، مولانا شیخ یونس صاحب اور ان کے علاوہ جتنے بھی حضرات گزر چکے ان سب کی